نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے بے برکتی کے اسباب پر بات کی تھی، اسی میں سے کچھ ابھی بھی باقی ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اکثر و بیشتر ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں، لایعنی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت بیٹھ کر ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جائے اور اس کا ترجمہ تفسیر بیان کی جائے، اسی طرح ایک حدیث بیان کی جائے، تو انشاءاللہ گھر میں بھی کھانے میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ اور خصوصاً کیونکہ گھر میں مستورات ہوتی ہیں، خواتین انہیں امور خانہ داری میں لگی رہتی ہیں، اگر ان کو اسی کام میں یہ جو مسلم خواتین ہیں اگر ذکر اذکار کرتی رہیں تو انشاءاللہ کھانے کے اندر بھی برکت رہے گی۔ اسی طریقے سے بچیاں ہیں گھروں کے اندر، وہ سورہ واقعہ شام کے وقت مغرب کے بعد جو ہے ان کی بھی خصوصی جو ہے تلاوت کرتی رہے۔ اور اسی طرح جو گھر کی بڑی بوڑھی خواتین ہیں، سورہ نور قرآن پاک کے اندر ہے، اس کا ترجمہ تفسیر علماء سے سن کر یا خود ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ گھر کا عمومی ماحول درست ہوگا۔ آپ اکثر و بیشتر فضائل اعمال میں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ جس گھر میں ذکر ہو وہ اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ تو انشاءاللہ اگر گھر کے ماحول کو ہم اسی طرح تبدیل کرتے رہے اور ان کے اندر جو ہے ذکر کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ اگر ہم اپنے امور خانہ داری کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ عموماً گھروں کے اندر تصاویر کا یعنی دیواروں پر چسمہ کر دی جاتی ہے، تو اسلام کے اندر آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تصاویر چاہے وہ کسی بھی طرح ہو، تو عموماً جس گھر میں تصویر یا کتا ہو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو تصاویر والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ دیوار پر چسپا ہو، اپنے بڑے بزرگوں کی ہو یا کسی بھی فرد کی ہو، تو وہ گھروں سے ہم نکال دیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اگر ہم خیال رکھتے رہے اور ان کو دھیان میں رکھتے رہے تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ اسی طریقے سے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں تو داخل ہونے کی بھی دعا ہو اور گھر والوں پر السلام علیکم کہیں۔ اسی طرح جب باہر نکلے تو دعا کا اہتمام ہو، نکلنے کی دعا، اور پھر جو ہے گھر والوں کو بڑے السلام علیکم کہہ دیں اور اسی طرح گھر والے بھی سلام کریں۔ تو جب ان چیزوں کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ ہمارے اسباب کی بھی حفاظت رہے گی، گھروں میں بھی خیر و برکت رہے گی، زندگی پرسکون ہوگی، اور یہ زندگی عبادت کے لیے بھی ہوگی، یہ زندگی آخرت کے لیے بھی ہوگی اور اللہ کی رضا کے لیے بھی ہوگی۔ جب ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ ہماری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔